السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کئی مختلف ذرائع بنا دیے زندگی گزارنے کے لیے، دن و رات کے حساب لگانے کے لیے۔ دن و رات کے حساب لگانے کے لیے اللہ نے جس طرح ذرائع بنائے ہیں، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ مہینوں کا ہے۔ 12 اسلامی مہینے محرم سے لے کر ذی الحج تک جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان، اس کے ساتھ جو معظم لگایا جاتا ہے، معظم کے معنی آتے ہیں تعظیم، اکرام، بڑا بہتر اور سب سے برتر مہینہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بڑا فضیلت والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور بڑا ہی مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 3 مہینوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما، رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس دعا سے اور اللہ کے نبی کی کلمات سے اور اللہ کے نبی کے اعمال سے ہمیں یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ باقی دوسرے مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اور پھر روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ شعبان کے مہینے میں نے آپ کو روزے دار ہی پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، لوگ اس مہینے کے فضیلت سے غافل ہیں، اس مہینے کے فضیلت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزہ دار ہوں، اس وقت میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں، اس وقت میں بھوکا رہوں، اس وقت میں اللہ کے لیے اپنے نفس کو ماروں، اپنے نفس کی، اپنے جسم کی، اپنے کھانے پینے کی قربانی دوں۔ یہ ایک روایت نہیں بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس لوگوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اور
اس مہینے کو اس فضیلت کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اعمال کرنے کی فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے۔ آپ غور کریے کہ اللہ نے یہ جہاں بنائی، یہ ساری دنیا بنائی اللہ کے محبوب نبی کے لیے۔ چرند کو پیدا کیا، پرند کو پیدا کیا، درخت بنائے، یہ من جملہ ساری کائنات کی پیدائش تخلیق کی اپنے محبوب کے صدقے میں، اور پھر یہ دن اور رات میرے محبوب کے صدقے میں بنے تو میرے محبوب کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جب دن و رات غلام ہیں تو یہ مہینے بھی میرے محبوب کے غلام ہیں۔ اور جب ان مہینوں میں میرے محبوب جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب کوئی عبادتوں والا کام کرتے ہیں اور وہ بھی کثرت سے کرتے ہیں، تو سمجھیے، تو ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، وہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے، وہ مہینہ کتنی مغفرتوں والا مہینہ ہوگا۔ اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کا اکرام کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اکرام میں روزے رکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں راتوں کو جاگ کر نفل عبادات کرنا، یہ اس مہینے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید والی روایت میں تو باضابطہ اپنے قول سے یہ واضح کر دیا کہ اے اسامہ، اس مہینے کے فضیلت کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ترغیب کے لیے یہ جملہ فرمایا تھا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، اور میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بھی نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائے میں روزے دار ہوں، میں روزے سے رہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ایک اور فضیلت بتلائی۔ اس مہینے کے اندر شب برات کی ایک رات ہے، اس مہینے میں شب برات ہے، برات والی رات ہے جو کئی راتوں سے بہتر ہے۔ یہی دوسرے راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک ختم ہوتی ہے۔ ان راتوں میں، اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دولت مانگے میں اسے دولت دوں، جو مجھ سے شہرت مانگے میں اسے شہرت دوں، جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دوں، جو مجھ سے جو مانگنا چاہے میں اسے وہ عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دوں۔ اور پھر اس مہینے میں کرنے کے لیے جو عبادتیں ہیں، ہم نفل کام کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی ٹریننگ کے لیے ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، رمضان کی ٹریننگ کے لیے ہم اس مہینے میں نفلی نماز ادا کریں، تاکہ ہمیں رمضان میں جب ہم تراویح کی نماز ادا کریں تو ہمیں تراویح کی نماز ادا کرنا ہم پر بوجھ نہ ہو، تراویح کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے گرا نہ گزرے۔ رمضان کی ٹریننگ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اور پھر شب برات وہ عظیم رات ہے کہ حضرت شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات شب برات اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برأت ہے دو لوگوں کے لیے، بدبختوں کے لیے برأت ہے اللہ کی طرف سے، برات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بدبختوں کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے، برات ہے، آزادی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ بدبختوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، جو وہ کرنا ہے کر لے، آخرت میں اس کا انجام اللہ رب العزت بتلا دیں گے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری برات ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کس سے؟ ذلت سے، رسوائی سے برات ہے، ذلت سے چھٹکارا ہے، رسوائی سے چھٹکارا ہے مومنین کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔
ایسے رحمتوں والی رات میں، ایسے مغفرتوں والی رات میں، جس رات میں اللہ خود پکارتا ہے بندوں کو، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، اس رات میں بھی یہ بات ملتی ہے روایت میں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے چند لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے بغض رکھتا ہے اپنے سینے کے اندر، وہ اس رات میں، مغفرت والی رات میں، شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ مغفرتیں لٹا رہا ہے، اللہ رحمتیں لٹا رہا ہے۔ لٹانے میں یہ نہیں دیکھا جاتا، جہاں پہ لٹایا جاتا ہے وہاں اپنے اور غیروں میں بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ جہاں کوئی چیز لٹائی جاتی ہے تو وہاں پہ کسی کو دیکھا نہیں جاتا کہ اپنے اس کو دے یا اس کو نہ دے، لیکن ایسے وقت میں بھی، ایسے ماحول میں بھی، ایسی رات میں بھی جہاں بے شمار مغفرتیں لٹ رہی ہیں، جہاں بے شمار برکتیں اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے، جہاں بے شمار رحمتیں اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے، لیکن روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جن کے اوپر رحمتیں اللہ کے نظر کرم نہیں ہو، اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ تو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ان چند لوگوں میں سے پہلا جو شخص ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی سے دل میں بغض رکھتا ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بتلائیے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر دل صاف نہیں ہوتا، ایک دوسروں کی باتیں ان کے لیے سوچ برا رکھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ کیا ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ کیا ہم اس برکتوں کے مستحق ہیں، ان رحمتوں کے مستحق ہیں جو اللہ رب العزت اس مہینے میں اتارنے والا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہو، جو رشتہ توڑتا ہو، سوائے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ ہم آج بات پر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیے جب کوئی شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ بھی اس شخص سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں تو نے میرے بندوں سے رشتہ توڑ دیا، میں بھی تجھ سے رشتہ توڑتا ہوں۔ یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب تک زمین والوں پر تم رحم نہیں کرو گے، آسمان سے بھی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، آسمان سے برکتوں کا نزول نہیں ہوگا، آسمان سے مغفرتوں کا نزول ہرگز نہیں ہوگا۔ اس رات کے آنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، ہر مسلمان بھائی کے تعلق سے ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، ہم ہر ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں جن سے ہم نے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان سے رشتہ جوڑیں، ان کے احوال پوچھیں، خیر خیریت پوچھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ ہم ایسے رحمتوں والے ماحول میں بھی، ایسے رحمتوں والی، بخششوں والی، مغفرتوں والی رات میں بھی ان بخششوں، ان مغفرتوں اور ان برکتوں اور ان رحمتوں کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ جو شخص قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے اوپر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ آج ہمارے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر 2 دن میں نیوز چینل کے اوپر، ہر 4 دن میں نیوز چینل کے اوپر، ہر ہفتہ تو پکا یہ نیوز ہمیں ملتی ہے، یہ خبر ہمیں ملتی ہے کہ آج فلاں شخص نے فلاں شخص کا قتل کر دیا، آج فلاں شخص نے فلاں شخص کو مار ڈالا، آج فلاں شخص نے فلاں شوراہے پر بے دردی سے اس کو قتل کر دیا، آج فلاں شخص نے۔ ہمارا معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جہاں قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم اسی طرح قتل و غارت گری کو عام کرتے رہیں،
قتل و غارت گری کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، قتل و غارت گری کو برا سمجھ کر اس کو نہ چھوڑیں، اس سے باز نہ آئیں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ یہ شب برات کے موقع پر، شعبان کے مہینے کے موقع پر، رحمتوں والے مہینوں کے موقع پر اللہ رب، ہم چاہے کتنے بھی حج کر لیں، حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، سر سجدے میں ہو دنوں رات 24 گھنٹے، لیکن جب تک ہم ان اعمال سے نہ بچیں گے، ہماری نہ مغفرت ہوگی، نہ ہمارا دل صاف ہوگا، نہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، نہ ہم پر برکتوں کی بارش ہوگی۔ آج ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود دل پریشان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال رحمتوں سے دور ہونے والے، ہمارے اعمال مغفرتوں سے دور ہونے والے، ہمارے اعمال برکتوں سے کوسوں دور ہونے والے، ہمارے اعمال نحوست والے اعمال ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رب کی برکتیں ہم پر نازل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ رب ہماری مغفرت کرتا جائے اور ہم دنیا والوں پر ظلم کرتا جائے۔ نہیں، جب تک ہم ہمارے چھوٹوں پر ظلم کرتے رہیں گے، آسمان سے کبھی رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہم پہ نہیں ہوگا، آسمان والا ہماری مغفرت کبھی نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھا شخص جو ہے جس کی مغفرت اللہ رب العزت اس بخشش والی رات میں بھی نہیں کریں گے جہاں بخشش لٹ رہی ہے، وہ چوتھا شخص ہے کافر اور مشرک، شرک کرنے والا۔ کافر تو ہمارے مخاطب کافر ہیں ہی نہیں، ہمارے مخاطب تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس مبارک رات میں، اس مغفرت والی رات میں اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت مشرکین پر بھی نہیں فرمائیں گے، شرک کرنے والوں پر بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو شرک سے بچائیے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں شرک بڑے ہی عام طور سے، بڑے ہی پیمانے پہ ہو رہا ہے اور پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ولیوں کو، نبیوں کو، کئی لوگوں کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ خدا کا مقام ایک ایسا مقام ہے جس مقام کو نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے ولیوں کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اپنے ولیوں کو، نبیوں کو خدا کا مقام دینا، خدا کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ خدا کے جو صفت اعلیٰ ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، ان صفات کو کسی ولی کے ساتھ جوڑنا، کسی نبی کے ساتھ جوڑنا، یہ شرک ہے۔ اور آج ہمارے امت کا ایک بڑا طبقہ اس شرک میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت برکت نازل نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت اس شخص کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس شخص پر بھی اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اس شخص پر بھی برکتوں کا نزول نہیں ہوگا جو شخص والدین کا نافرمان ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، والدین کی نافرمانی یہ شروع سے ایک امت کا بڑا طبقہ اس کے اندر پڑی ہے اور آج بھی ہے۔ بتلائیے، آج ہمارے حیدرآباد میں کتنے اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے نہیں ہیں؟ ذرا ان کی طرف نگاہ کر دیکھیے، کتنے والدین ہیں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کوئی بیٹا، کوئی میری اولاد میں سے کوئی اولاد آ کر مجھے دو میٹھے بول نہیں بولتے۔ جائیے ان اولڈ ایج ہوم کا مشاہدہ کریے، دو میٹھے بول کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہی والدین جنہوں نے بچپن میں بڑے ناز و نخرے سے پال پوس کر بڑا کیا، آج والدین کی نافرمانی میں اولاد اتنے آگے ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے گھر میں گوارا رکھنا بھی، اپنے گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، انہیں اپنے گھر میں کسی کونے میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے گھروں کے سامنے
کتے بلیوں کو پالنے کی جگہ ہے، اپنے گھروں میں کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اپنے گھروں میں مرغیوں کو پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، لیکن بڑے ماں باپ کے لیے نہ ان کے دل میں جگہ ہوتی ہے، نہ ان کے گھروں میں جگہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی، والدین کی ناقدری کرنے والوں کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے خواتین، مائیں، بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا معاشرہ جس دلدل میں جا رہا ہے، جس دلدل میں جا رہا ہے، ماڈرن زمانے کے نام پر ہم دینی تعلیمات کو بھلا کر، ایک دوسرے کے حقوق کو مار کر جو اپنے آپ کو ماڈرن کہہ رہے ہیں، یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ 100% جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لو، ورنہ ایسا ہوگا کہ رمضان بھی آئے گا، رجب کی آئے گا اور شعبان بھی گزرے گا، لیکن نہ ہمارے اعمال میں کوئی زیادتی ہوگی، نہ ہماری مغفرت ہوگی، نہ ہماری، جس طرح ہر ایک مہینہ، ہر ایک سیزن آتا ہے، جس طرح ہر ایک موسم آتا ہے کہ اس موسم میں کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے، کسی کا کوئی موسم ہوتا ہے، کسی کا کوئی موسم ہوتا ہے، تو اسی طرح نیکیوں کے کمانے والا اور گناہوں سے بچنے کا ایک موسم ہے ہمارا، یہ رجب، رمضان، شعبان، اس میں ہم جتنی بھی عبادت چاہیں ہم کریں۔ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یہ شعبان کا مہینہ جتنی نفل عبادتیں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اور جتنے اچھے کام ہم کر سکتے ہیں کریں۔ یاد رکھیے، خالی اچھے کام کرنا انسان کی صفات نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے رکنا بھی انسان کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو کام، کہاں سے بولنا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو پیدا کیا، صرف نیکی کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے پاس تو لاکھوں کروڑوں، بلکہ اتنے جتنے ہم گن نہیں سکتے اتنے ملائکہ ہیں نیکی کرنے کے لیے، اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے۔ جب حضرت آدم کی پیدائش ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو؟ یہ تو جا کر قتل و غارت گری کریں گے، یہ تو ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، کیا آپ کی بڑائی کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ کی بڑائی کے لیے، کیا آپ کی نیکی، آپ کے عبادات کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں جو آپ انسان کو بنا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ انسانوں کو صرف نیکیوں کے لیے پیدا نہیں کیا، انسانوں کو پیدا کیا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ گناہوں سے بچنا انسان کی زندگی کا سب سے پہلا عمل ہے، گناہوں سے بچنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت میں اتارے گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اے آدم، اے حوا نماز پڑھو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم، اے حوا زکوٰۃ دو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے آدم، اے حوا روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے انہیں دو انسانوں کو، سب سے پہلے انسانوں کو جس بات کی تاکید فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا اصل ہے، نیکی کرنا اصل نہیں ہے۔ نیکی تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، ایسے مہینوں میں اپنے آپ کو جتنا چاہے گناہوں سے دور رکھیں۔ ایسے مہینوں کی عظمت کی خاطر، ایسے مہینوں میں برکتوں کے نزول کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل ہو، تو ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم کے لیے آراستہ کریں، اپنے گھر والوں کے اندر دینی تعلیم پھیلائیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں جو بھی کام کرے اپنے سر کو چھپائے رکھیں، اپنے سروں کو چھپائے رکھیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو گھر میں ہی ہیں، کس سے پردہ کریں؟ یاد رکھیں، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں
مائیں اور بہنیں بیٹیوں کے بال نظر آتے ہیں، بال نظر آتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں خود اپنے اندر غور، میں کچھ نہیں کہتا، خود اپنے اندر غور کریں، کیا آج ہمارے مائیں اور بہنیں گھر کے اندر بالکل پردے کے ساتھ رہتی ہیں؟ گھر کے اندر کا پردہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر بھی برقع پہن کے رہیں، لیکن شریعت نے جو بتلائے ہیں کہ سر کو ڈھانک کر ہمیشہ رکھا کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو بچائیں، اور اس مہینے میں جتنی چاہیں عبادات کریں، اس مہینے میں روزے رکھیں، اور اس مہینے میں جو اللہ نے ہمیں شب برات کا جو تحفہ عطا کیا ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائے۔ شب برات کسی مال میں اگر کوئی آفر لگ جائے تو سارے شہر کے لوگ اس مال میں اکٹھا ہوتے ہیں اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن جب ہمیں ایسی راتیں نصیب ہوتی ہیں، ہمیں ایسے مہینے نصیب ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، دن رات گزر رہے ہوتے ہیں، یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے، یہ وقت کون سا وقت ہے، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم بس خواب غفلت میں سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر شہر میں کوئی چیز لگ جائے، مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں آ جائے، مارکیٹ میں آفر لگ جائے تو سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کر، یہاں مرد تو مرد، خواتین تو خواتین، چھوٹے بچے بھی وہاں پر جا کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگیوں میں کئی بار شعبان آتا ہے، کئی بار رجب کا مہینہ آتا ہے، کئی بار رمضان کا مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور ہمارے ایام جس طرح پہلے گزر رہے ہوتے ہیں خدا کی نافرمانی میں، رسول کی نافرمانی میں، اسی طرح ہمارے ایام گزرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایام کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایام کو گزاریں۔ یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا جو بابرکت، حرمت والا، عظمت والا، مغفرت والا، بخششوں والا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں جتنی چاہیں اللہ سے مانگیں، جتنی مغفرت مانگتے ہیں مانگیں، جو ہمیں اللہ دیتا، یہ مہینے میں تو اللہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس مہینے میں مانگیں، اس مہینے میں اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ ہم رمضان کے آنے تک انشاءاللہ پاک اور صاف دھلے ہوئے ہو جائیں۔ ہمارے ماؤں اور بہنوں سے اور ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بس اپنے دلوں کو صاف رکھ لے، اور یہ جو گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں بتلا دی ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ایسے بابرکت موقعوں پر بھی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو اس گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور ایسے مہینوں کی اور ایسے راتوں کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حرمت والے مہینوں کے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بس ناظرین کرام، اسلامی بیانات اور اصلاحی بیانات، اور وقتاً فوقتاً ہمارے اسلامی بیانات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اصلاحی بیانات کو، اور یا اللہ کے باتوں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے اس ہمارے زیڈ چینل کو سبسکرائب کریں، اور باضابطہ جب بھی کوئی ویڈیو اصلاحی بیان کے تعلق سے یا پھر اسلامی تعلقات سے کوئی ویڈیو اگر اپلوڈ ہو تو آپ فوری زیڈ چینل کا رخ کریں اور دیکھیں۔ جزاک اللہ۔